بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں پاکستان پبلک اسکول اینڈ کالج کی اسلامیات کی ٹیچر۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آج آپ کو جماعت 7 کا سبق پڑھاؤں گی۔ پڑھانے سے پہلے میں آپ کو کتاب کی تفصیل بتاتی ہوں۔ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی کتاب نظر آ رہی ہے۔ آپ کی کتاب اسلامیات کی کتاب کا نام ہے سلام۔ چلیے آئیے میں آپ کو پہلے اس کے عنوانات بتاتی ہوں۔ ہمارے پاس ہے پہلا باب اول القرآن الکریم۔ القرآن الکریم میں بچوں ہمارے پاس ہے ناظرہ قرآن، حفظ و ترجمہ۔ یہ ہمارے پاس ہے القرآن الکریم باب اول۔ اب باب دوم ہمارے پاس ہے ایمانیات و عبادات۔ اس میں ہمارے پاس نبیوں اور رسولوں پر ایمان، اسلام میں عبادت کا تصور، دعا کی اہمیت اور فضیلت، زکوٰۃ فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ یہ باب دوم تھا بچوں ہمارے پاس۔ اب باب سوم پڑھتے ہیں، کیا ہے دیکھتے ہیں۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ہے فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، خطبہ حجۃ الوداع، وصال۔ باب چارم ہمارے پاس ہے اخلاق و آداب، سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت، میانہ روی، مساوات، محنت کی عظمت۔ آگے ہمارے پاس ہے بچوں ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات۔ پھر ہے حقوق الباد، رشتہ دار، مہمان اور مریض اور اچھی صحبت۔ باب پنجم بچوں ہمارے پاس ہے ہدایت کے سرچشمے، مشاہیر اسلام۔ اس میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر، سلطان صلاح الدین ایوبی، علامہ ابن خلدون۔ یہ ہمارے پاس ہم نے دیکھے عنوانات۔ اب ہم آتے ہیں باب اول، پیج نمبر 1، باب اول القرآن الکریم۔ اس میں ہمارے پاس ہے القرآن الکریم میں پہلے ہے ناظرہ قرآن۔ ہم نے یہ پارے جو ہے وہ اس کلاس میں پڑھنے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ وما ابریء ربما، سبحان الذی قال علم، اقترب للناس، قد افلح، وقال الذی امن خلق۔ یہ ہمارے پاس پارہ نمبر 13 سے لے کر پارہ نمبر 20 تک یہ پارے ہیں، یہ ہم نے اس کلاس میں پڑھنے ہیں۔ ناظرہ قرآن کے حصے میں 8 پارے شامل ہیں جو 18 صورتوں کی آیات پر مبنی ہیں۔ 3 صورتیں مدنی اور 15 مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، یعنی یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس وجہ سے ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اور مدنی صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، یعنی یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد، تو اس وجہ سے ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو یہ بچوں ہم نے ناظرہ قرآن دیکھا۔ اب ہم آتے ہیں حفظ قرآن کی طرف۔ یہ جو ہے اب ہم پڑھیں گے حفظ قرآن۔ یہ صورتیں آپ نے یاد بھی کرنی ہیں اور اس کے ساتھ ان کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو چلے ہم پہلے صورتیں دیکھتے ہیں۔ پہلی صورت کون سی ہے؟ سورہ شمس ہے۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ شمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ بچوں یہ ہم نے سورہ شمس پڑھی۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس کی؟ شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج۔ اللہ تعالیٰ نے
सूरज की कसम खाइए कि सूरज की कसम और उसकी रोशनी की और चाँद की जब इसके पीछे निकले, यानी अल्लाह ताला ने किस किस चीज़ की कसम खाई है पहले देखेंगे। सूरज की कसम और उसकी रोशनी की, और फिर चाँद की जब इसके पीछे निकले, किसके पीछे? सूरज के पीछे, और दिन की जब इसे चमका दे, और रात की, यानी दिन की, दिन को कौन चमकाता है? सूरज। और दिन की जब इसे चमका दे, और रात की जब इसे छुपा ले, यानी इस रोशनी को छुपा ले, और आसमान की और इस ज़ात की जिसने, और रात की जब इसे छुपा ले, और आसमान की और इस ज़ात की जिसने इसे बनाया, और आसमान की और उस ज़ात की, किस ज़ात की? यानी अल्लाह ताला की, जिसने इन सब चीज़ों को बनाया, और ज़मीन की और इसकी जिसने इसे फैलाया, और ज़मीन की और ज़मीन के बनाने वाले की, यानी ज़मीन को किसने बनाया? अल्लाह ताला ने, और इस ज़मीन को फैलाया, और इंसान की और इसकी जिसने इसके अज़ा को बराबर किया। अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों की कसम खाई है, यानी इंसान की और इसकी जिसने इसके अज़ा को, अज़ा यानी जिस्म को, जिस्म के जितने भी अज़ा हैं, यानी हाथ पाँव, इन सब को बराबर किया, और इसको बदकारी से, बदकारी यानी बुरे कामों से बचने और परहेजगारी करने की समझ दी। यानी फिर क्या किया? इंसान के सारे बदन के अज़ा बराबर की, और फिर इसको बदकारी यानी बुरे कामों से बचने और परहेजगारी करते हैं, तकवा खुदा से डर को करने की समझ दी, कि जिसने अपने नफ्स यानी रूह, नफ्स कहते हैं रूह को पाक रखा, वो मुराद को पहुंचा, यानी वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। जिसने अपनी रूह को पाक रखा गुनाहों से, वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। और जिसने इसे खाक में मिलाया, और जिसने खाक में मिलाया यानी जिसने बदकारी की, जिसने बुरे काम किए, अपनी रूह को पाक ना रखा, तो वो खसारे में रहा। खसारे यानी वो नुकसान में रहा। कौम समूद ने अपनी सरकशी के सबब पैगंबर को झुटलाया। कौम समूद अरब की कौम है। इसने क्या किया? अपनी सरकशी के सबब, अपनी नाफरमानी के सबब पैगंबर, यानी पैगंबर कौन थे? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इन्होंने झुटलाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जो उन्हें तालीमात दी उसको इन्होंने इनकार किया। जब इनमें से एक नहायत बदबख्त उठा, बदबख्त कहते हैं बदकिस्मत उठा, तो अल्लाह के पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि अल्लाह की ऊँटनी और इसके पानी पीने की बारी से उज़र ना करो। यानी अल्लाह के पैगंबर जो सालेह अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह की ऊँटनी और इसके पानी पीने की बारी से इनकार ना करो, मगर उन्होंने हज़र यानी इनकार ना करो, मगर उन्होंने पैगंबर को झुटलाया और ऊँटनी की कूँचें काट दी। मगर उन्होंने क्या किया? पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कहने से इनकार किया और ऊँटनी की कूँचें कहते हैं नसें काट दी। तो अल्लाह ने इनके गुनाह के सबब इन पर अजाब नाजिल किया और सबको हलाक करके बराबर कर दिया, और इसको इनके बदला लेने का कुछ भी डर नहीं। ये बच्चों मैंने आपको सूरह शम्स पढ़ाई और इसका मैंने आपको तर्जमा भी समझा दिया। अब हम आगे नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। तो दूसरे पेज पे हमारे पास है सूरह ज़िलज़ाल। अब हम पहले सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत करेंगे और फिर मैं आपको इसका तर्जमा समझाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। बच्चों हमने सूरह ज़िलज़ाल पढ़ी। अब मैं आपको इसका तर्जुमा समझाऊंगी। जब ज़मीन भूचाल से हिला दी जाएगी, भूचाल कहते हैं जलजला, ज़मीन जब लरज़ जाएगी, हिला दी जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के बोझ निकाल डालेगी
اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، یعنی جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، زمین ہلے گی تو انسان کیا کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی تو زمین کیا کرے گی، وہ اپنے اندر کے جتنے بھی حالات ہوں گے اس پر گزرے ہوں گے وہ سب کے سب بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے، اس دن لوگ گروہ گروہ کہتے ہیں جماعت جماعت اکٹھے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ تو جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی، ذرا بھر یعنی تھوڑی ہی کیوں نہ تھوڑی ہی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی کیا ہے کہ جس نے تھوڑی سی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھے گا، اور جس نے تھوڑی برائی کی ہوگی وہ سب دیکھ لے گا۔ پھر بچوں اب ہم نے سورۃ الزلزال پڑھی، پھر اس کا ترجمہ اب ہم پڑھیں گے سورۃ القاریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما أدراک ما ہی نار حامیہ۔ بچوں ہم نے سورہ قاریہ پڑھی، اب میں آپ کو اس کا ترجمہ سمجھاؤں گی۔ کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی یعنی دستک دینے والی، کھڑکھڑانے والی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وہ قیامت ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کھڑکھڑانے والی، دستک دینے والی، یہ دستک دینے والی یہ کیا چیز ہے، یہ قیامت ہے، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، یعنی لوگ ایسے ہوں گے بالکل الگ تھلگ، کسی ایک دوسرے کو کوئی نہیں پہچانے گا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون، دھنکی ہوئی کہتے ہیں یہ بالکل جس کو بہت زیادہ مارا جائے، کوٹا جائے، صاف کیا جائے تو اس طرح۔ تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے، یعنی جس کے اعمال زیادہ ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، یعنی وہ آرام و آسائش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجع حاویہ ہے، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے اس کا کیا ہے، اس کا جو اسے صلہ ملے گا وہ حاویہ۔ حاویہ جو ہے یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، یعنی جس کے وزن بھاری نکلیں گے تو وہ آرام و آسائش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے تو اس کا بدلہ اس کے لیے کیا ہوگا، دہکتی ہوئی یعنی آگ ہوگی۔ اب بچوں ہم اگلے پیج پہ جاتے ہیں، اب سورہ قاریہ پڑھی، سورہ زلزال اس پیج پہ ہم نے پڑھی، اب ہم اگلے پیج پہ جائیں گے۔ اس پیج پہ ہمارے پاس ہے حفظ و ترجمہ۔ حفظ و ترجمہ میں ہمارے پاس یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اب ہم اس کو پڑھیں گے پھر اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ بچوں اب حفظ و ترجمہ ہے تو میں آپ کو پڑھانے لگی ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بچوں یہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے، یعنی اس کا کیا ہے ترجمہ، اے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ
مواخذہ کرتے ہیں جواب طلبی نہ کیجیو، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی اے پروردگار ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا کہ ہم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں، ہم سے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور کیا ہے اے پروردگار جتنا بوجھ ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ ہمارے سر پر بوجھ نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر، اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کا مطلب ہے معاف کرنا، معاف کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما، غالب یعنی حاوی، اور ہمیں تو ہمارا مالک ہے اور جو کافر ہیں ہمیں ان پر حاوی فرما۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت دیکھی۔ اب ہم سورہ طٰہٰ کی آیت دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ بات سمجھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ میرا کام کے لیے جو میرا کام ہے اس کے لیے میرا جو سینہ ہے وہ کھول دے اور میرا جو کام ہے وہ میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان میں ایسی طاقت رکھ دے تاکہ میری بات جو ہے وہ سمجھ لیں۔ اب سورہ طٰہٰ کی آیت دیکھیں، اس کا ترجمہ۔ اب سورۃ المومنون کی آیت دیکھیں گے۔ رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اب ترجمہ ہے، اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں، یعنی اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں یعنی شیطانی خیالوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو اس سے معافی چاہتا ہوں شیطانی وسوسوں سے، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں، یعنی شیطانی وسوسوں سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی تجھ سے معافی یا پناہ مانگتا ہوں کہ یہ شیطانی وسوسے میرے پاس یعنی میرے دل میں آئیں۔ پھر ہے ہم نے سورۃ مومنون کی آیت دیکھی۔ اب ہم سورۃ النساء کی آیت دیکھیں گے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا۔ اس کا ترجمہ ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کافی کارساز ہے، یعنی اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ یعنی یقین رکھو اور اللہ ہی کافی کارساز ہے، یعنی کارساز کا مطلب ہے قادر مطلق یا ہر کام بنانے والا ہے۔ بچوں یہ ہم نے اس ترجمہ پڑھا۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں۔ پیج نمبر 4 ہمارے پاس ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورۃ ابراہیم کی ہے، آیت نمبر 40 اور 41۔ اس کا ترجمہ ہے، اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر، توفیق یعنی ہدایت عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش اور میری اولاد کو بھی یہ ہدایت دے۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما، اے پروردگار حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت کیجیو، یعنی اے پروردگار حساب کتاب کے دن یعنی قیامت کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت کہتے ہیں بخشش کیجیو۔ یہ ہم نے سورۃ ابراہیم کی آیت دیکھی۔ اب ہم سورۃ حشر کی آیت دیکھیں گے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورۃ حشر کی آیت نمبر 10 ہے۔ ترجمہ ہے، اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں
गुनाह माफ़ फरमा और मोमिनों की तरफ से हमारे दिल में कीना और हसद पैदा ना होने दे। यानी क्या है कि परवरदिगार हमारे और हमारे भाइयों के, कौन से भाई जो हमसे पहले ईमान लाए हैं, सब के गुनाह जो हैं वो माफ़ फरमा दे और मोमिनों की तरफ से हमारे दिल में कीना यानी बुग़्ज़ या हसद ना पैदा होने दे। ऐ हमारे परवरदिगार, तू बड़ा शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। शफ़क़त यानी प्यार या मोहब्बत करने वाला मेहरबान है। हमने सूरत हशर की आयत देखी। अब हम सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 109 देखेंगे बच्चों। रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अन्ता खैरुर राहिमीन। सूरत मोमिनून की ये आयत है, आयत नंबर 109। इसका तर्जुमा है, ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए तो तू हमको बख्श दे और हम पर रहम कर और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। यानी ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए हैं तो तू हमें क्या कर, बख्श दे और हम पर रहम कर, क्योंकि ऐ अल्लाह तू सबसे बेहतर जो है वो रहम करने वाला है। बच्चों हमारा काम मैंने आपको पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 4 तक पढ़ाया है। ये आपने जो है वो सारा याद करना है। सिर्फ सूरतें याद नहीं करनी बल्कि इनके साथ आपने तर्जुमा याद भी करना है और नीट कापियों पे आपने नीट एंड क्लीन ये काम खूबसूरत तरीके से सारा लिखना है। थोड़ा थोड़ा रोज़ाना लिखें और साथ साथ इसको याद करें। इंशाल्लाह जब आप स्कूल में आओगे तो आपकी ये कॉपीज़ चेकिंग होंगी और फिर आपसे ये ओरल टेस्ट लिया जाएगा और फिर आपके जो मार्क्स हैं ये एग्ज़ाम में ऐड किए जाएंगे इंशाल्लाह। अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मेरी मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।